حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج فرمائی اس حدیث پاک کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں آپ کے گھرانوں میں حاضر ہوئے اس نسبت سے کہ ہم پوچھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی تفصیلات کیا ہیں. تو امہات المؤمنین نے پردے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں کچھ بتایا. تو اس نشست کے اختتام پر وہ تینوں ساتھی وہاں سے اٹھے اور ایک جگہ جا کر قریب ہی جا کر بیٹھے. کہنے لگے کہ بھئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا سلسلہ ہے کم از کم ہم وہ نہیں کر سکتے. اتنی کثیر عبادات، اتنی طویل عبادات ہمارے بس کی بات نہیں. ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ. وہ تو عبادات نہ بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بخشے بخشائے ہیں. جی تو ایسا ہے. اب مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ایسا کہ ہم اتنے عبادات تو کر نہیں سکتے، تو تینوں نے اپنے اپنے حساب سے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا کہ ہم یہ مشقت اٹھا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مشقت کو اختیار کرنے کی بنا پر ہمیں تقوی نصیب ہو جائے اور اللہ کے حضور ہم مکرم ہو جائیں اور اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات میں اللہ کی یاد میں رہوں گا اور نوافل پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد تا حیات، جب تک میری زندگی ہے میں روزوں کا اہتمام کروں گا، ایک دن بھی میں افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد بلکہ سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہنا چاہوں، تیسرے نے کہا کہ میں مرتے دم تک شادی نہیں کروں گا، خواتین سے دوری اختیار کروں گا. ابھی ان کی گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھے بغیر ان کی وہ ساری باتیں دہرا دی. تم نے ایسے کہا، تم نے ایسے کہا، تم نے ایسے کہا. اور ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ سرکار کی طرح ہم عبادات کر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے اور تقوی بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مشقت کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کر لیں. سوچ تو بہت اچھی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں پہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری اچھی سوچ ثمر بار تب ہوگی کہ وہ اچھے عمل کے ساتھ منسلک ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مجھے دیکھو، اور متوجہ کرتے فرمایا غور سے سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں. دیکھو، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں. یہ 3 باتیں ارشاد فرما کر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے روحانی قبیلے میں سے نہیں ہے، میرے روحانی دائرے میں سے وہ نہیں. اس طرف متوجہ کر دیا کہ محض مشقت کو اختیار کر لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اعتدال کہ جس اعتدال کو میں بیان کر رہا ہوں
ظاہر ہے کہ مجھ جیسے تم متقی نہیں بن سکتے، تو تم یہ جو کہہ رہے ہو ان کے حصول کے بعد کیسے تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو پہنچ سکتے ہو؟ تقویٰ تو میری اتباع میں ہے۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ دو چار والی بات۔ تو مجھے دیکھو، سب سے اعلیٰ ترین تقوی کا جو مقام ہے، تقوی کی جو بلندی ہے، وہ اللہ نے مجھے بخشا ہے، اور اس کے حصول کے لیے وہ توازن چاہیے، وہ اعتدال چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ پاک فرمائیں کہ تم عبادت کرو تو عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب آرام کا فرمائیں تو آرام کی طرف متوجہ ہونا ہی عبادت ہے۔ جب وہ فرمائیں کہ تم میرے لیے بھوکا پیاسا رہو تو اس موقع پہ روزے کا اجر ہوگا، اور جو فرمائیں کہ آج چھوڑ دو تو اس دن چھوڑنے کا ثواب رکھنے سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین سے محض دوری یہ بھی کمال نہیں، اور خواتین سے بغیر کسی رشتے کی اختلاط یہ بھی کمال نہیں۔ کمال وہ اعتدال ہے جو میں نے اختیار کیا کہ نکاح کو اختیار کرو۔ یہی تقوی کے حصول کے یہ ذرائع ہیں جو اس طریقے پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ منزل پہ پہنچے گا، مقصد کو حاصل کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر نہ وہ منزل کو پہنچے گا، نہ مقصد کو حاصل کرے گا، بلکہ جو ایک روحانیت کا تعلق ہے میرا اپنے امتی سے، وہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نکاح کی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں صرف میری ہی نہیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ سب سے پہلی چیز الحیا۔ حیا اتنا پاکیزہ وصف ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام نبیوں میں قدر مشترک ہے۔ یہ سب کے سب متقیوں کی جماعت ہے، اور سرکار سید المتقین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ حیا ہے۔